الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے سورۃ کہف کی ایک آیت اور سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان دونوں آیات میں جو مشترک مضمون ہے وہ تو ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. سورۃ کہف میں فرمایا گیا کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور ایک دن آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اس سب کو ایک چٹکل میدان بنا دیں گے، جس کی تفاصیل آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں کہ پہاڑ بھی کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور زمین چپٹی کر دی جائے گی، اس کی گہرائیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی اونچائیاں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ ایک چٹکل میدان ہوگا. اور بعض روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس پر اتفاق نہیں ہے، کہ وہ جو حشر قائم ہونا ہے وہ اسی زمین پر قائم ہونا ہے. لیکن بہرحال قرآن مجید میں بعض شواہد ایسے ہیں کہ جن سے انسان کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے. سورہ ملک کی جو 2 آیات سنائی ہیں، سورہ کہف کی بھی 2 ہی آیات پڑھی تھیں اور سورہ ملک کی بھی 2 ہی. ان میں ارشاد ہوا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہی جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس دنیا کی کشش، اس دنیا کی زیبائش، آرائش، اس کے اندر جو مقناطیسی طاقت ہے اس کا ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مال و دولت ہو، ظاہری حسن ہو، یا انسان کے اندر جو حیوانی خواہشات انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، بھوک، پیاس، غصہ، ایک دوسرے پر چڑھنا اور جنسی جذبہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا پرکشش بنایا ہے انسان کے لیے اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. طرح طرح کے کھانے، لذیذ مشروبات کسے پسند نہیں؟ کون ان کے لیے اپنے دل میں ٹیمپٹیشن محسوس نہیں کرتا؟ اور روب دبدبا وہ ہمیں سے کسے پسند نہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ میری مانی جائے
میرا روب چلے، میرا حکم چلے. اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ اس کا جنسی جذبہ ہے. عربی زبان میں فرج کے بنیادی معنی ہیں دراڑ، کمزوری، ویک پوائنٹ. یہی لفظ جو ہے وہ انسان کی شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے. بڑے بڑے لوگ وہ اس کے ہاتھوں لڑک جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو اور وہ محتاط نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت میں پورا جو ایک نظام دیا ہے، جسے میں اگر عنوان دوں تو وہ سیکس ڈسپلن کا ایک پورا نظام ہے، کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ایک زوردار جذبہ رکھا ہے، جنسی جذبہ، جو منہ زور گھوڑے کی مانند ہے. وہ باغ چھڑا کر نکل بھاگنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھوڑے کو قابو کرنے کے بھی سارے طریقے بتائے. ان کا بھی حاصل کیا ہے کہ اگر تم اسے بھاگنے سے پہلے روک لو گے تو رک جائے گا، لیکن اگر تم نے اسے پاؤں اٹھانے کی اجازت دے دی، بھاگنے کی اجازت دے دی، پھر اگر تم اسے قابو کرنا چاہو گے تو وہ قابو نہیں ہوگا. یہ سارا جو ستر و حجاب کا نظام ہے، پابندیاں لگائی ہیں کہ مرد کے لیے بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہر صورت میں ڈھانپ کے رکھنا لازم ہے، الا آگے کوئی ایمرجنسی ہو، میڈیکل ایمرجنسی ہو یا کوئی لیگل ایمرجنسی ہو، اس میں تو کھولا جا سکتا ہے، لیکن نارملی وہ صرف اپنی بیوی کے سامنے کھولا جا سکتا ہے. عورتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ پابندی ہے. ان کا پورا جسم جو ہے وہ ستر شمار ہوا ہے، اپنے بھائی کے سامنے بھی، اپنے بیٹے کے سامنے بھی، اپنے والد کے سامنے بھی اسے پورا جسم ڈھانپنے کی ہدایت ہے. صرف وہ ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے اور پاؤں ننگے رکھ سکتی ہے، باقی سب کچھ اسے ڈھانپ کے رکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جذبہ اتنا منہ زور ہے کہ اگر انسان اپنی بیٹی کے بارے پر بھی اس کے ننگے جسم پر نظر ڈالے گا اور وہاں سے نظر نہیں ہٹائے گا تو امکان اس بات کا ہے کہ اس کے اندر وہ انتہائی کبھی جذبہ بھی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی بری نظر سے دیکھنے لگے اور اپنی ماں کو بھی بری نظر کے ساتھ دیکھنے لگے. تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ انڈیکیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور یہ سارا کا سارا سلسلہ کس لیے ہے؟ لی نبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یعنی ایک طرف انتہائی کشش رکھ دی انسان کے دل میں اور دوسری پابندی لگا دی کہ یہ محرم رشتے ہیں، ان کے بارے میں تم نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور نکاح کا نہیں سوچ سکتے تو نکاح کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی تم سوچ نہیں سکتے. اگرچہ جتنی بھی نکاح کے بغیر عورتیں ہیں محرم رشتوں کے علاوہ وہ سب کی سب حلال ہیں، لیکن ان کے بارے میں نکاح کا سوچا جا سکتا ہے. البتہ شادی شدہ عورتیں جتنی ہیں جن کا کوئی شوہر ہے ان کے بارے میں بھی اسی طرح کچھ سوچنے کی اجازت نہیں ہے. اگر انسان اس لائن پر سوچنا شروع کرے گا تو پھر اس کا خیال پختہ ہوتے ہوتے کسی بھی وقت وہ گھوڑا جو ہے وہ رستہ توڑا سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی شرمندگی کا سامان پیدا کر سکتا ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ اس امتحان سے دور رکھنے کی چیزیں ہیں. پھر جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے بیچ حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، کچھ گرے ایریا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو مشتبہات سے بچے گا وہ حرام سے بچے گا، اور جو اپنے آپ کو
مشتبہات میں اس گرے ایریے میں لے کے جائے گا تو زیادہ امکان ہے کہ وہ حرام میں بھی منہ مارے گا۔ مثال آپ نے دی کہ کسی بادشاہ کی کوئی خاص چراگاہ ہے کہ جس میں صرف بادشاہ کے جانور جو ہیں وہ چرتے ہیں، اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں کو، اپنے جانوروں کو اس باؤنڈ ایریا کے اندر لے کے جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی اس کی بھیڑ، کوئی بکری جو ہے وہ اچھل کر جو ہے وہ اس ایریا میں چلی جائے گی اور پھر بادشاہ کے عطاب کا شکار ہوگی۔ تو احتیاط کیا ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے۔ فقہا نے، امت کے فقہا نے بڑا احسان کیا ہے، خاص طور پر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے، انہوں نے قرآن مجید اور سنت نبوی میں سے انہوں نے کیٹیگرائزیشن کر دی ہے ہماری آسانی کے لیے، اس لیے کہ یہ کرو، یہ ایک فعل امر ہے، امپیریٹو ہے انگریزی گرامر کے اعتبار سے اور فعل امر ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فرض ہے، اس کا کرنا لازم ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپل ہے، یا صرف یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا کرو۔ اب اس کو انہوں نے باہم مشورے کے بعد، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ عام طور پر کہلاتی ہے وہ پوری کی پوری ان کی فقہ نہیں ہے۔ امام صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک ایک ایشو لے کر اس پر بحث کرتے تھے ان کے ساتھ، اور کھلا ماحول، ایک دوسرے سے استاد سے اختلاف کیا جاتا تھا۔ حالانکہ جو ہمارا پرانا تعلیمی نظام ہے اس میں استاد سے کھلم کھلا سوال جیسے ہم اسکول میں کرتے رہے ہیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، اس کا دارالعلوم کے اندر کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن یعنی سن 80 ہجری پیدائش ہے امام حنیفہ کی، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے اس یعنی ماحول کے اندر، اپنے اس ادارے کے اندر، وہ باقاعدہ کوئی اس طرح کا بڑا ادارہ نہیں تھا، لیکن بہرحال اپنی ذات میں وہ ایک پوری کی پوری انجمن تھے، پورا ایک انسٹیٹیوشن تھے۔ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ ماحول پیدا کیا کہ کوئی بھی ایشو آیا نیا تو انہوں نے پہلے تو سب نے بیٹھ کے تو ڈسکس کیا کہ قرآن مجید میں اس کا کہاں کہاں ذکر ہے، وہ آیات اکٹھی کر لی۔ پھر جیسے آج ہمارے پاس کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی، دوسری روایات ہے، ایسا نہیں تھا، لیکن ہزاروں لاکھوں احادیث جو تھی وہ ان کو یاد ہوتی تھی۔ حدیث کا علم جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، لیکن ابھی احادیث کمپائل نہیں ہوئی تھی، تو پھر کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا تذکرہ ہے وہ اکٹھا کر لیا۔ پھر ایک اور جائزہ لیا کہ اس میں کوئی فرض ہے یا کوئی حرام مطلق ہے، اس کا جائزہ لیا۔ پھر اس میں بھی اختلاف کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر امام صاحب نے ایک بات کہی ہے تو بعض اوقات ان کے دونوں شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا، بعض اوقات ان کے شاگردوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا تو دوسرا شاگرد جو ہے وہ علیحدہ کھڑا ہوتا تھا، اس کی رائے مختلف ہوتی تھی۔ اور یہ ساری کی ساری آراء جو ہیں یہ باقاعدہ کمپائل ہوئی ہیں، ریکارڈ ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور انسٹیٹیوشن بنا ہے مسلک حنفی کے اندر جسے اصحاب الترجیح کہتے ہیں۔ یہ پھر فقہا کا ایک بہت بڑا گروپ تھا، اور انہوں نے ہر مسئلے میں وہ تینوں جو تھی آراء، امام حنیفہ کی رائے اور ان کے دونوں شاگردوں قاضی ابو یوسف اور امام محمد شیبانی کی رائے، اس کو دیکھا اور فیصلہ کیا باہمی مشورے سے کہ ان میں سے آج کے حالات میں زیادہ سوٹیبل رائے کون سی ہے۔ اور بہت سے معاملات میں امام صاحب کی رائے کو انہوں نے نظر انداز کر کے ان کے شاگردوں کی رائے کو اہمیت دی ہے۔ یہ پھر دوسرا عمل تھا۔ تو احادیث میں سے، قرآن مجید کی آیات میں سے وہ ساری متعلقہ آیات اور احادیث نکالی اور پھر اس میں انہوں نے کنسیڈر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ہمارا فقہا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں ہمارے لیے باقاعدہ کوڈیفائی کر دی۔ یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں۔
اور پھر فرائض اور واجب کے اندر بھی فرق کیا، یعنی لفظی معنی کے اعتبار سے فرض بھی کرنا ضروری ہے، واجب بھی کرنا ضروری ہے، دونوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح میں ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ یعنی فقہ میں فرض صرف وہی ہے کہ جس کے فرض ہونے میں کوئی شک نہ ہو، اور اس کے فرض ہونے پر امت کا اجماع اور کنسنسس ہو، وہ فرض ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی کوئی شک ہے تو پھر اس کو وہ فرض قرار نہیں دیں گے، واجب قرار دیں گے۔ اور دونوں کے درمیان ایک دوسرا فرق کیا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، اب جو شخص ان کی فرضیت کا انکار کرے گا مسلمان ہو کر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کسی ایک کا بھی انکار کر دیتے۔ ہاں مانتا تو ہے کہ یہ فرض ہے، لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وہ لائبل ٹو پنشمنٹ تو ہوگا، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری باریکیاں جو ہیں انہوں نے طے کی ہیں کہ پھر پہلے یہ کیا، فرائض کی لسٹ بنا دی، واجبات کی لسٹ بنا دی، پھر سنتوں کو بھی دو قسمیں انہوں نے بیان کی، سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی سنت، یہ واجب سے قریب تر ہے، اور پھر سنت مؤکدہ جو نفل سے قریب ہے، یعنی اس کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن وہ اس کا کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف آئے حرام، جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کی بھی انہوں نے 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک حرام، جس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہ ہو، اس کا بھی وہی معاملہ ہوگا کہ اس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے اور اس کا ارتکاب کرنے والا لائبل ٹو پنشمنٹ ہوگا۔ اور پھر مکروہ تحریمی، یعنی ناپسندیدہ ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن حرام سے بہت قریب ہے۔ اور پھر مکروہ تنزیہی، وہ مکروہ، وہ ناپسندیدہ عمل کہ جو حرام سے ذرا دور ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹھے اور پھر ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز ڈسکس کی، وہ کمال کی چیز ہے، ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز۔ اچھا اگر ایسا ہو جائے، یعنی قرآن مجید میں یہ باتیں بیان ہوئیں، حدیث میں یہ باتیں بیان ہوئیں، پھر اس میں سے فرض، واجب، سنت یہ سارٹ آؤٹ کر لیے، حرام، مکروہات وہ واضح کر لیے۔ اب امت پر بہت بڑا احسان یہ کیا ان تینوں استاد اور شاگردوں نے کہ ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز دیکھی۔ اچھا اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر اصحاب ترجیح کے بعد دوبارہ یہ عمل ہوا، یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے علماء کا ایک بورڈ بنایا اور ان کو کہا کہ اب نئے نئے بہت سے مسائل آ گئے ہیں، ان کو بھی آپ لے کے آئیں اور ان کے بارے میں بھی ڈسکشن کرنے کے بعد رائے قائم کریں، یہ فتاوی عالمگیری کہلاتے ہیں۔ اور ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز، یعنی وہ لندن میں فجل موس میں جب میں تھا تو وہاں پر ایک مفتی صاحب تھے، تعلق ان کا انڈیا سے تھا اور وہ لندن میں سیٹلڈ تھے، تو ان کے پاس ایک نوجوان جو تھا وہ کنز الدقائق فقہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے آتا تھا، میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس میں اب کتاب النکاح ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک پاسبلٹی آئی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا۔ اب بظاہر جو ہے یہ بات محسوس ہوتا ہے کہ بیکار سی بات ہے، یہ انہونی باتیں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی میرے پاس استفتاء آیا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کوئی شخص شادی شدہ ہے اور پھر وہ برطانیہ چلا گیا، اب وہاں اس نے ایک اور شادی کی اور وہ جو دوسری بیوی تھی اس کی پہلی بیوی کی رضائی بہن نکل آئی امکان ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ فتویٰ بھی میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اب یہ جو اس فتاوی ہیں ان پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خام خواہ کی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی ہوئی ہیں کہ جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر فقہا کا کہ انہوں نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن کے بعد سارٹ آؤٹ کی ہیں۔ یعنی اگر یہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے
تو کوئی بھی عالم جو مسجد کا امام ہے میرے جیسا، اس کو 4 لفظ بھی اس نے پڑھے ہوں اور فقہ کی الف بے بھی نہ آتی ہو، تو آپ مجھ سے آ کے پوچھیں گے، مسئلہ پوچھیں گے اور میں اپنی سمجھ کے مطابق جواب دوں گا، اور یقیناً میری سمجھ جو ہے وہ فقہا کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا فیلڈ کیا ہے، میں اس فیلڈ میں رہتا ہوں اور آپ کو ریفر کرتا رہتا ہوں، کوئی مفتی صاحب سے پوچھ لو، نمبر میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ جیسے ہر فیلڈ میں اب اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ پہلے مستری سارے کام کیا کرتے تھے، پھر سول انجینئرز جو ہے وہ ان ہوئے، پھر سول انجینئرز کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ آئے، اور پھر اس کے بعد اسٹرکچر انجینئر علیحدہ ہو گئے، اور دوسرے جو ہیں وہ جنرل انجینئر جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے کہ اب سریا کتنا ڈالنا ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ عام سول انجینئر کا کام نہیں ہے، یہ اسٹرکچر انجینئر کا کام ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے سارے بزرگ جو ہیں یہ علماء بھی تھے، محدثین بھی تھے، فقہا بھی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ طبیب بھی ہوتے تھے۔ اب ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ طب علیحدہ ہو گئی، پھر طب سے میڈیسن اور طب علیحدہ ہو گئی، یعنی جو یونانی حکمت ہے وہ طب کے ہیڈنگ میں آ گئی، اور جو انگریزی میڈیسن ہے وہ میڈیسن کے ہیڈنگ میں آ گئی۔ پھر اس میں سرجری اور میڈیسن علیحدہ ہو گئے۔ اب سرجری کے بھی بے شمار شعبے جو ہے وہ آگے بن گئے، سب اسپیشلٹیز بن گئی، میڈیسن کی بھی کئی سب اسپیشلٹیز بن گئی۔ تو کوئی دین اتنا یتیم رہ گیا ہے کہ اس میں کوئی تحقیق اور کوئی اسپیشلائزیشن نہ ہو۔ تو بہت بڑا احسان کیا پہلے امام حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے، اور پھر جیسے اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے اندر علماء کا بورڈ بٹھایا، جہاں جہاں بھی، یعنی مصر میں یا شام میں یا سعودی عرب میں جہاں بھی علماء نے یہ کاوش کی ہے کہ انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے علیحدہ علیحدہ اپنی کتابیں لکھنے کی بجائے مشورے کے بعد کچھ چیزیں طے کی ہیں، تو امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو جیسے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کر بیٹھا کوئی شخص، اس کی یہاں کوئی پاسبلٹی نہیں، لیکن کنز الدقائق کے اندر یہ پاسبلٹی لکھی ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، بقیہ اس کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، یعنی علماء نے بیٹھ پر اس کو پہلے سے غور کیا ہوا ہے اور اس کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے حکیم صاحب جو ریکارڈنگ کرتے ہیں، ہمارے شعبہ بصر کے انچارج، سکھر میں ہمارا تنظیم کا ایک اجتماع تھا، اس میں بڑے پریشان میرے پاس آئے کہ جی سنا ہے کہ فلاوت فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر چھری کو پخانہ لگ جائے تو اس کو تھوک کے ساتھ صاف کر کے تو کوئی کھانے پینے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بڑے پریشان تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہا حکیم صاحب اینک صاف کر لیں تو تھوکنا، تو ہنسنے لگے، کہتے ہیں کہ جی آپ بڑی دور سے ہم آپ سے بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، آپ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ غور کرنے کی بات ہے، کسی پر یوں تھوکنا یہ بہت کبھی حرکت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تھوک اٹ سیلف یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یعنی آپ تھوکنے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو انسان کا آف ہینڈ ذہن کیا کہے گا کہ تھوک تو بہت گندی چیز ہے، لیکن آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور آپ ورق نہیں الٹ پا رہے، کیا کریں گے؟ اگر تھوک اتنی ہی ناپاک ہے تو پھر یہ تو بہت غلط کام ہو گیا۔ اب آپ کے پاس کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانی ہو تو پھر آپ تھوک سے اس کو صاف کریں۔ اگر پانی ہے، کوئی پیڈ آپ نے رکھا ہوا ہے سوکنگ پیڈ، تو آپ اس کے ساتھ انگلی لگا کے اس کو کریں گے، لیکن نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ پھر یہی چوائس ہے۔ تو اصل سوال کہ یہ سب چیزیں کہ تھوک اٹ سیلف پاک ہے کہ ناپاک ہے، آنسو پاک ہے کہ ناپاک ہے، ناک سے کوئی چیز جو ہے بہتی ہوئی ناک جو ہے وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ سارے ایشوز جو ہیں ہمارے فقہا نے اللہ کے فضل و کرم سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بہت فن خواہ سمجھتے ہیں، ہم کالج اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں کہ شاید ہم بہت سیانے لوگ ہیں، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عام طور پر جو مدرسے کا 16 سال کا پڑھا ہوا اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتے، اور لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے جو شخص اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ یہ زیادتیاں۔ تو آپ کوئی اہل علم کی کاوشیں کبھی دیکھے تو صحیح کہ ہمارے امت کے جو فقہا ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہیں کتنی محنتیں کی ہیں، ایک ایک ایشو پر بیٹھ کر وہ کیا کچھ انہیں تفصیل طے کی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ ہے امتحان۔ اب اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو موٹے موٹے احکام جو ہیں وہ دے دیے ہیں،
اگر ہم موٹے موٹے احکام پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس سے بچ جاتے ہیں. البتہ تفصیل میں جا کر فقہاء نے وہ جو آخری لمٹس میں بتائی ہیں، جس کے لیے میں نے اس سارے علم کا ذکر کیا ہے کہ کس حد تک انسان چلا جائے تو دائرہ اسلام کے اندر رہے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسے ہی نہیں ہر شیخ پر کفر کا فتویٰ لگاتے جاؤ، اس نے یہ بات کہہ دیا تو کافر ہو گیا، یہ کہہ دیا تو کافر ہو گیا. نہیں، فقہاء نے اس پر بڑی محنتیں کی ہیں اور آخری لمٹ جو اس کو وعدے کیا کہ نہیں یہاں تک کوئی جائے وہ کافر نہیں ہوتا. اصل چاہیے کیا تھا کہ ہم کسی دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کو یہ سارے الاؤنسز دیں. لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب میں خود تو یہ سارے الاؤنسز دینا شروع کر دیتا ہوں کہ نہیں وہ فلاں کتاب میں تھا کہ نہیں اس سے کفر نہیں ہوتا، اس سے کفر نہیں ہوتا. وہ ایک اسی کتاب النکاح کا ایک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اضافہ کیا کہ صرف دو بہنیں ہی نہیں، دو محرم رشتے کی عورتیں کہ اگر ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت ہو تو ان کے درمیان شادی نہ ہو سکے تو وہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. مثلا خالہ اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی ایک ہی شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں ہو سکتی. پھوپھی اور بھتیجی ایک ہی شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں ہو سکتی. نانی اور نواسی، دادی اور پوتی ایک ہی شخص کے نکاح میں بیک وقت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کیا. اب اس کی بنیاد پر بعض فقہاء نے، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے یہ مسئلہ کیا کہ اگر ان محرم رشتوں میں سے کسی کو کوئی شخص شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ یہ ایک محرم رشتہ تھا نا. جیسے پکے محرم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عارضی محرم ہے. جب تک ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بھانجی بھی آپ پہ حرام ہے، اس کی بھتیجی بھی آپ پہ حرام ہے، اس کی پھوپھی بھی آپ پہ حرام ہے، اس کی خالہ بھی آپ پہ حرام ہے. لیکن اگر ان میں سے کسی رشتے کے ساتھ آپ وہ معاملہ کریں کہ جو میاں بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی درجے میں، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا یوں سمجھیے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا. ریووکیبل ہوگا لیکن ٹوٹ جائے گا، ایک دفعہ ٹوٹ جائے گا. اب دوبارہ آپ نکاح کریں گے، ظاہر ہے کہ بیوی کو بھی ظاہر نکاح جب دوبارہ ہوتا ہے تو پھر تو عورت کی بھی اجازت ہوتی ہے نا. تو اب کیا بات ہے، عورت کہے گی نکاح کیوں کر رہے ہو دوبارہ؟ ہم میاں بیوی تو ہیں پہلے سے، تو بتانا پڑے گا نا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے. اور جب یہ پتا ہوگا کہ مجھے یہ حرکت بتانی پڑے گی تو پھر انشاءاللہ بہت سی چیزوں کا خود بخود سد باب ہو جائے گا. یعنی انسان اس میں فری محسوس اس لیے کرتا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ڈزنٹ میٹر، کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب خطرہ ہوگا کہ اس سے میرا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹے گا تو پھر میں یقیناً محتاط ہوں گا اور میں بہت سی حرکتوں سے باز آ جاؤں گا. تو یہ جو علماء کی محنتیں کاوشیں ہیں دین کے اندر انہوں نے کی ہیں، یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں، بڑی کام کی چیزیں ہیں. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ فقہاء کی جو اہمیت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن و سنت جو ہے یہی اصل چیز ہے، جو چیز حدیث میں نہیں ہے، جہاں کوئی بات نہیں کہی گئی، کسی فقیہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کوئی بات جو ہے وہ ایڈ کرے. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر یہ پابندی ہوگی تو بہت سی کباہتیں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی اور بہت سی حرکتیں جس کے کرنے کا امکان ہوتا ہے اور وہ ہوتی حماقت سے ہی ہیں. یعنی شادی کرتا ہے کوئی نوجوان اور وہ ذرا محتاط ہوتا ہے ان چیزوں میں، تو پہلے اس کی بیوی جو ہے وہ مائنڈ کرتی ہے اس چیز کو کہ جی آپ میرے گھر والوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے سیدھے منہ نہیں بولتے. بڑا ایک خاص جملہ ہوتا ہے کہ جی میرے گھر والے سیدھے منہ نہیں بول دیتے. اور جب وہ سیدھا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو پھر سارے جو کباہتیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو پھر عورت جو ہے وہ اس پر روتی بھی ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. دین کی باتیں جو ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے اسی قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں اخذ کی ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے، انہیں سمجھیں گے تو پھر بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہت سی کباہتوں کا دروازہ جو ہے بند ہو جائے گا. تو وہ لوگ جو اس کو اہمیت نہیں دیتے، مجھے اس کا ریفرنس چاہیے تھا. یعنی وہ مفتی صاحب سے اس وقت لندن میں پڑھی تھی تو مجھے ریفرنس چاہیے تھا. تو میں ایک عالم کے پاس گیا کہ جو یعنی فقہ کے قائل نہیں تھے
بس حدیث ہی کے قائل تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، امام شافعی کہندے ہیں کہ تسی سس دے نال زنا بھی کر لو تے کچھ نہیں ہوندا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یعنی اس کو اس طرح سے کہنا کہ چونکہ یہ نہیں ہے اور دوسرے بندے کو اس طرح سے بتانا، تو اس طرح تو پھر سارے کے سارے رشتے جو ہیں ان کی حرمت پامال ہو جائے گی. اب ساس جو ہے اس کا محرم ہونا تو قرآن مجید میں مذکور ہے. یہ صاف الفاظ میں قرآن مجید میں کیا ہے کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے نکاح کیے تمہارے باپوں نے، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بیویوں کی مائیں. یہ تو قرآن مجید میں آیا ہے. تو وہ حرمت ہے، لیکن اس میں اس حد تک چلے جانا اور فقہا کی اس کاوش کا اس حد تک انکار کر دینا، یعنی یہ کامن سینس جو ہے انسان اس سے بالکل تہی دامن ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور بڑے پاپولر خطیب فیصل آباد کے وہ ہوئے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے بڑے مداح ہیں. آج بھی انتقال ہو گیا، کلمہ گو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کرامت کرے، ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کرے. لیکن یہ طرز عمل جو ہے کہ فقہا کی نفی میں آپ اس حد تک چلے جائیں تو کوئی آپ سے پوچھے آ کر آپ کہیں نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ ساری منہ ماری جائے، ادھر ادھر کرتا رہے، اور یہاں تک کہ وہ جو متفق علیہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی انسان ان کی حرمت کو پامال کرے، ان کے تقدس کو پامال کرے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر ان سب چیزوں کی ٹیمپٹیشن تو موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو ماں کے لیے انسان کے دل میں کسی مرد کے دل میں کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی. بیٹی حرام ہے تو بیٹی کے لیے ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی. تو یہ ساری ٹیمپٹیشن تو موجود ہوتی ہیں، لیکن دین کا تقاضا کیا ہے کہ اگر گھر میں کام کرتے ہوئے ماں جو ہے اس کا پلو نیچے ہو گیا ہے، اس کا گریبان کہیں کھل گیا ہے، تو بیٹے کا فرض ہے کہ وہاں سے نظر ہٹائے. بیٹی کا جسم کہیں کھل گیا ہے تو فرض ہے کہ اس کا نظر وہاں سے ہٹائے. دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ دونوں احکام ساتھ ساتھ آئے ہیں. ایک طرف کہا کہ مردوں سے کہہ دو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور عورتوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزوں کی بھی حفاظت کریں اور نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں. اس لیے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر وقت جو ہے نہ خاتون جو ہے وہ برقع پہن کے پھر سکتی ہے، اور نہ کوئی مرد جو ہے ظاہر ہے اس نے گھر میں کپڑے تبدیل بھی کرنے ہیں اور لیٹنا بھی ہے. اس میں امکان ہے کہ کہیں اس کا سطر جو ہے وہ تھوڑا بہت کھل جائے. احتیاط کا بھی کہا گیا اور ساتھ ہی ساتھ نگاہوں کو نیچے رکھنے کا بھی کہا گیا. تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ اصل میں دین ایک امتحان ہے. میں جب اپنے خیال سے کوئی چیز جو ہے وہ طے کروں گا تو امکان ہے کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے میں کہیں کوئی فلاؤ جو ہے وہ رہ جائے گا میری سوچ میں اور میں کوئی بڑی حرکت کر بیٹھوں گا. لیکن اگر دین کی انسٹرکشن پر عمل کروں گا، اہل علم کی ساری کاوشوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، تو انشاءاللہ اس بات کا امکان ہے کہ میں راہ راست پر رہوں گا اور میری اندر کوئی غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.